برمنگھم میں کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے دوران نجی فاؤنڈیشن نے عمر رسیدہ اور ضرورت مند افراد کو ان کے گھروں میں راشن پہنچانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ایک فون کال پر ان کی ضرورت کے مطابق ایک ہفتے کا راشن پیک کر کے فری آف کاسٹ پہنچایا جا رہا ہے، جس پر مقامی پولیس آفیسر نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ رپورٹ کریں گے عابد قاسم۔ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باعث عمر رسیدہ افراد جو شاپنگ کے لیے نہیں جا سکتے اور وہ افراد جن کے پاس راشن ختم ہو چکا ہے اور خریداری نہیں کر سکتے، ان کے گھروں میں راشن پہنچانے کے لیے برمنگھم کی مقامی مسجد نور الہدا سینٹر میں 24 گھنٹے فری کھانا اور سبیل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام گھروں تک راشن بھی ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ راشن تقسیم کرنے کے دوران سبیل فاؤنڈیشن کے چیئرمین سید ظفر اللہ شاہ نے 92 نیوز کو بتایا کہ مقامی سطح پر انہوں نے تمام گھروں میں پمفلٹ تقسیم کروا دیے تھے کہ کسی بھی گھر میں اگر راشن ختم ہو جائے تو وہ کال کرے، وہ ان تک راشن پہنچائیں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے یہ فوڈ کے باکسز ہیں، ہمارے رضاکار یہ نوجوان دونوں بیٹھے ہیں، آگے ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ پیسنجر سیٹ پر ہیں، اور میں یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ ہمارے پاس دودھ بھی ہے، آٹا بھی ہے اور یہ باکسز بھی ہیں۔ تو ابھی ہم ایک طرف جو جا رہے ہیں یہ D20 کی طرف، اور یہاں پر یہ 12 گھر ہیں، 12 ہاؤسز ہیں جو بوڑھے لوگ ہیں جن کی ہمیں کالز آئیں کہ ہمیں فوڈ پہنچانا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبیل فاؤنڈیشن ہے، فوڈ فار آل۔ تو یہ باکسز ہیں، اس میں دالیں اور چینی، چائے، کیچپ، یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ دودھ کی بھی بوٹلز ہیں، اور اسی طرح یہ آٹے کی بوریاں ہیں، بیگز ہیں آٹے کی۔ تو یہ ابھی ہم دروازوں کے اوپر جو ہے وہ جا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ فوڈ بینک جو نور ہدا اور سبیل فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے یہ ڈیلی ہماری جو ہے فوڈ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے رضاکار ضرورت کے مطابق راشن پیک کر کے ضرورت مندوں کے دروازے پر پہنچا دیتے ہیں، اور یہ کام بغیر کسی مذہب، رنگ، نسل اور تفریق کے کیا جاتا ہے، جس پر اسپارک گروپ پولیس نے باقاعدہ طور پر ان کے کام کی تعریف کی اور کہا کہ یہ عوامی خدمت میں ان کے کام میں آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ This is just really, really so appreciated, and even down to my daughter, if she could talk, would turn around and say thank you to everyone that's helping and doing the best they can, and we all do appreciate it. So please, go and get some help if you need it, and do what you can to help. اس مشکل وقت میں ملٹی کلچرل فیملیز کی بلا تفریق خدمت کے باعث کمیونٹی رہنماؤں کی جانب سے پاکستانیوں کے عوامی خدمت کے اس جذبے کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ مانچسٹر سینٹرل کنونشن کمپلیکس کو NHS نائٹنگیل نارتھ ویسٹ اسپتال میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 2 ہفتوں کی قلیل مدت میں تیار ہونے والا یہ اسپتال 750 بستروں پر مشتمل ہے۔ مانچسٹر سٹی سینٹر کے سینٹرل کنونشن کمپلیکس میں NHS نائٹنگیل نارتھ ویسٹ اسپتال تعمیر کر دیا گیا، جس میں نارتھ ویسٹ کے سینکڑوں مریضوں کا علاج ہو سکے گا، جنہیں ICU کی سہولیات کے علاوہ آکسیجن پہنچانے کے لیے BOC کے 2 بڑے ٹینک بھی لگائے گئے ہیں۔ اسپتال کے CEO مائیکل میک کورٹ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ میں آج یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسپتال ہماری آرمی اور NHS کی کوششوں سے قلیل مدت میں مکمل ہوا۔ اسکاٹ لینڈ میں کرونا وائرس 5600 سے زائد افراد کو متاثر کر چکا ہے، جن میں سے 575 ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ جانتے ہیں گلاسگو سے ہمارے نمائندے شاہد میر سے۔ جی شاہد، بتائیے گا گلاسگو کی کیا صورتحال ہے؟ جی، اسکاٹ لینڈ میں کرونا وائرس کے اب تک 5667 کیس جو ہیں وہ کنفرم ہو چکے ہیں، جبکہ 575 لوگ جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں کیونکہ مکمل لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں میں بالکل مقید ہو کے رہ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کرونا وائرس کے جو کنفرم کیسز ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو فوت ہونے کی تعداد میں وہ بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے فرسٹ منسٹر نکولا سٹرجن نے یہ آج بیان دیا ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا، کیونکہ 3 ہفتوں کا لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکاٹش گورنمنٹ نے جو سوشل کیئرر ہیں، جو بوڑھے افراد کی لک آفٹر لوگ کرتے ہیں، ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ جی، بلیٹن جاری ہے، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ کینیڈا میں کرونا وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد 24,383 ہو گئی، جبکہ موذی وائرس سے اب تک 717 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس کے 401 نئے کیسز سامنے آ گئے، جن میں سے 21 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔
ontario میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر چکی ہے. ٹورنٹو کے ڈاؤن ٹاؤن کے پناہ گزین کیمپ میں 4 کورونا کے مریض سامنے آنے پر ہوم فرسٹ سوسائٹی کے CEO پیٹریکا ملر کا کہنا ہے کہ کورونا کے باعث لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ دیگر شیلٹر ہومز کو بھی کورونا کے حوالے سے چیک کرنا ہوگا. دوسری طرف نیو برنسوک کی ایک فیملی نے کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کرنے والوں کو مدد فراہم کرنے والی 5 تنظیموں کو $50,000 دینے کا اعلان کیا ہے. غذائی ماہر کلینکل نیوٹریشن اینڈ ڈائٹ کنسلٹنٹ عدیہ وہاج نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حفاظتی تدابیر کے ساتھ صاف پانی، متوازن غذا اور ورزش کورونا وائرس کے خلاف قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے. مدافعتی نظام کو توانا رکھنے کے لیے پروٹین سے بھرپور غذا، بھرپور نیند اور ورزش کرنا بھی انتہائی ضروری ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور لوگ اپنے گھروں میں محدود ہیں. مجھے کہنا تھا کہ کچھ حد تک آپ اس وبا سے اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول کر کے بھی بچ سکتے ہیں، یعنی امیون سسٹم بوسٹ کر کے. تو امیون سسٹم بوسٹ کرنے کے لیے آپ کو کون سے کس خوراک کا استعمال کرنا ہے، اس میں وٹامن سی کا استعمال کیجیے، ہیلدی ڈائٹ لیجیے، بیلنس ڈائٹ لیجیے، زیادہ سے زیادہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کیجیے. اور پروسیس فوڈس، زیادہ تر لوگ بات کریں امیون سسٹم بوسٹ کرنے کی. امیون سسٹم جن چیزوں سے ویک ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے. پروسیس فوڈ، ڈیپ فرائیڈ آئٹمس اور سوڈاز اور شوگری ڈرنکس وغیرہ سے امیون سسٹم آپ کا ویک ہوتا ہے. تو کائنڈلی ان چیزوں کو اوائڈ کیجیے. اس کے بعد میں کچھ آپ سے متس کے بارے میں بات کروں گی کہ کچھ مسکنسیپشنز ہیں کہ ادرک، شہد اور لیموں کے استعمال سے مکمل طور پر کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بے شک لیموں میں وٹامن سی ہے، وہ بہت اچھا سورس ہے وٹامن سی کا، اس سے آپ مکمل طور پر بچ نہیں سکتے، لیکن کچھ حد تک آپ آبویسلی امیون سسٹم آپ کا بوسٹ ہوگا تو وہ آپ کو فائدہ دے گا. بلیٹن جاری ہے، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. روس میں تعینات پاکستانی سفیر شفقت علی خان کہتے ہیں پاک روس سیاسی، سفارتی، معاشی اور دیگر شعبوں میں اچھے اور مضبوط تعلق بنانا ان کی اولین ترجیح ہوگی. پاکستانی سفارت خانہ ہمہ وقت ہم وطنوں کی خدمت کے لیے حاضر ہے. ماسکو میں نمائندہ 92 نیوز شاہد گھمن سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. روس کوئی باقی دنیا سے کٹا ہوا نہیں ہے جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے. پوری دنیا میں جس طرح یہ چیلنج بن گیا تو روس میں بھی یہ پرابلم ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ روس کو اس طرح نہیں ہے کہ جی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں روس میں ہی ہے اس کرونا وائرس کا. باقی ممالک کی طرح، یورپ کی طرح یہاں بھی ہے. یہاں بھی گورنمنٹ نے بڑا ریپڈ ایکشن لیا ہے. سٹارٹ میں جس طرح کئی ممالک میں ہوا کہ شروع میں کہ ایسی ایک وبا ہے جس کا پوری طرح ادراک کرنا آسان نہیں ہوتا ہے اور یہ پہلی دفعہ ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے. تو شروع میں 18 مارچ کو روسی حکومت نے درجہ بدرجہ اقدامات اٹھائے ہیں. 18 مارچ کو انہوں نے ایئرپورٹ بند کیے اپنے، پھر اس کے بعد اپریل کا پہلا ہفتہ انہوں نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا. اب اس کو 30 اپریل تک ایکسٹینڈ کر دیا ہے. اور باقی تعداد جو ہے روس میں ابھی کہتے ہیں کہ 15,000 کراس ہو چکی ہے. ایک طبقہ ہے اسٹوڈنٹس ہیں. اب اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ ان کا یونیورسٹیاں بند ہو گئی، لیکن اس میں سفارت خانے بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. روسی حکومت نے خود کہا ہے کہ وہ اپنے ہاسٹلز میں رہ سکتے ہیں. دوسرا طبقہ یہ ہو گیا. تیسرے ہیں کہ جو بزنس وغیرہ کے لیے لوگ آئے تھے وہ باقی یہاں پھنس گئے ہیں. لاک ڈاؤن ہو گیا، فلائٹس بند ہو گئی ہیں، یا کوئی صحت کے لیے آئے تھے، کاروبار کے لیے آئے تھے، عزیزوں سے ملنے آئے تھے اس طرح کی. لیکن وہ تعداد ابھی قلیل ہے. ہمیں جتنے لوگوں نے رابطہ کیا کوئی 15 کے قریب لوگ ہیں، وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں اسلام آباد میں. اور تیسرا طبقہ ہے جو کاروباری حضرات تھے، ان کا کاروبار ٹھپ ہو گئے. کاروباری حضرات جو پاکستانی کمیونٹی یہاں رہ رہی تھی، ان کو ایک بڑا مسئلہ ایک دم آیا کہ یہ صورتحال اتنی تیزی سے تبدیل ہوئی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں. کھانے پینے کا مسئلہ آ گیا. اس میں سفارت خانے نے جس پاکستانی نے رابطہ کیا، پھر سفارت خانے نے خود بڑھ کے جتوں سے وہ خود رابطہ کر سکتے تھے کیا ہے. اور ابھی تک جتنی ہمیں درخواست 162 لوگوں کی، ہمارے بھائیوں کی درخواستیں آئی تھی کہ جو مشکل میں پھنسے ہوئے راشن کی وجہ سے، ان سب کو راشن پہنچایا ہے. 162 لوگوں کو جس نے درخواست کی ہے ایمبیسی نے ان کو راشن. اور سب سے زیادہ تعداد 90 کے قریب سینٹ پیٹرزبرگ میں تھی. روس کے ساتھ تعلقات پاکستان کی اولین ترجیحات میں سے شامل ہیں. مجھے جو وزیر اعظم کے اور وزیر خارجہ کے احکامات ہیں اس میں بڑی واضح چیز لکھی گئی ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات کو ترقی دینا خارجہ پالیسی کی اولین ترجیحات میں سے. پاکستانی بھائیوں کے لیے، ہمارا اور بہنوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے سفارت خانہ.
कोई मसला दरपेश हो, आप बेफिक्र होकर हमसे राब्ता रखें, हम जो मदद कर सकते हैं हम करेंगे। और अभी तक हमें बड़ी खुशी है दो तरह से, एक तो है कि पाकिस्तानी रूसी हुकूमत की तरफ से कोई हमें शिकायत नहीं है कि किसी ने कोई कानून तोड़ा हो, कोई मसला हुआ हो, और दूसरी बात है ख़ास तौर पे कम्युनिटी के अफराद ने एक दूसरे की जो मदद की है, इस जज्बे को जारी रखें। और अहम बात यह है कि सफारतखाना आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। साबिक कप्तान कौमी टीम वसीम अकरम और उनकी अहलिया शनीरा का कहना है कि वज़ीर आज़म के कोरोना रिलीफ फंड में सब अतिया करें, रिलीफ फंड में सब कुछ शफाफ तरीके से हो रहा है। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो लोग रोज कमाते हैं, उनके घरों में राशन नहीं है, काम नहीं कर पा रहे, एवरीथिंग इज स्टूड स्टिल इन पाकिस्तान लाइक द वर्ल्ड। Your overwhelming generosity in the past has been absolutely incredible, but Pakistan needs you now more than ever. स्पेशली हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी क्राइसिस में उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बड़ी हेल्प की है, और इस वक्त पाकिस्तान को आपकी बहुत ज़रूरत है। रमज़ान का महीना भी आ रहा है, ज़कात भी देनी है पाकिस्तानियों में भी, यहाँ भी देनी है ओवरसीज पाकिस्तानियों जिनके दिल बहुत बड़े हैं, हमेशा देते रहे हैं। सो प्लीज़ डोनेट कीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब के फंड में, कोरोना वायरस फंड में, नेशनल बैंक में है, एंड इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। आप वेबसाइट पे जाएंगे, सब पता लगेगा कि कहाँ पे पैसा जा रहा है, कहाँ पे खाना जा रहा है, कहाँ पे क्या जा रहा है। सो प्लीज़ डोनेट जेनरसली। इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।